بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاری. یہ روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ بہت زیادہ لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں. ایک تو صحت ہے, دوسری فراغ ہے. حق تعالی شانہ نے انسان کو جو اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں میں دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے. ایک تو ہے تندرستی اور دوسری یہ ہے فارغ البالی. آدمی کے پاس وقت ہے لیکن اس وقت کی قدر کریں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. حق تعالی شانہ نے انسان کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے صحت و تندرستی کی, اگر اس زمانے کی اگر آدمی قدر کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے بڑھاپے یا بیماری کے زمانے میں بھی ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے وہ اعمال جو آدمی تندرستی کے زمانے میں کرتا ہے انہی اعمال کا ثواب جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا لکھ دیا جاتا ہے. اگر آدمی, اسی لیے ایک صحابی غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے منقول ہیں کہ وہ بڑھاپے میں بیمار ہوئے, بڑے پچھتائے, رونے لگے. لوگوں نے کہا اب رونے کی کیا ضرورت ہے, موت سے ڈرتے ہو کیا بات؟ کہا کہ موت سے ڈرتا نہیں ہوں بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اگر یہی بیماری یا یہی حال تندرستی کے زمانے میں جوانی میں آتا جس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے عبادت کرا رہا تھا تو ہمیں کیا ہے اس کے اعمال جو جوانی میں ہم کرتے تھے اتنے اعمال زیادہ ہی لکھے جاتے ہمارے. بہرحال انسان کو جو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے یہ وقت کی اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ نے انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ دن میں وہ 70 طواف کرتے تھے, 70 طواف کرتے تھے. جو لوگ حج عمرہ میں گئے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اگر 5 طواف کر لیتے ہیں یعنی 5 طواف کے چکر ہوتے ہیں 35 تو اس کی کھٹیاں کھڑی ہو جاتی ہیں, پیر تھک جاتے ہیں. تو دن میں 70 طواف یعنی بیت اللہ کے 490 چکر لگاتے تھے اور ہر طواف کے اوپر کیا 2 رکعت پڑھنی پڑتی ہے. تو گویا کہ 70 طواف کے اوپر روزانہ 140 کو طواف کی نماز پڑھنی تھی. اس کے علاوہ ان کی اور عبادات بھی. وہ لوگ اپنے اوقات کی قدر کرتے تھے. حضرت خواجہ سیری سکھتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے ایک بزرگ حضرت جرجانی سے کہا کہ بھائی آپ روزانہ ستو کیوں پھاکتے ہیں, یعنی گرم کیا ہوا گیہوں اس کو پیس لیتے ہیں اور اسی کو پھاک لیتے تھے. وہ تو حضرت جرجانی نور اللہ مرتضی نے فرمایا کہ میں نے انداز لگایا کہ روٹی بنانے کے بعد جو روٹی کھائی جاتی ہے اور ستو پھانکتے ہیں اس دونوں کے اندر اگر ہم تفاوت کرتے ہیں تو 70 مرتبہ سبحان اللہ زیادہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے. تو میں نے 40 سال سے یہ معمول بنا دیا ہے کہ روزانہ میں ستو کھاتا ہوں. یہ لوگ اپنے اوقات کی قدر کرتے تھے میرے عزیز دوست. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اگر صحت اور تندرستی دی ہے تو اس وقت کی قدر کرنی چاہیے. آدمی کو یہ جو ہمیں وقت ملا ہے زندگی کا, یہ زندگی کا وقت ہمارا نہیں, یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کرتا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنی اس کی قدر کر لیں. میرے عزیز دوستو,
یہ ہمیں اللہ نے ودیعت کے طور پر استعمال کے لیے یہ زندگی دی. یہ ایسا ہی ہے جیسے مثلا مان لو کہ ہمارے پڑوس اڑوس میں ہمارے یہاں مثلا مان لو کبھی پریس یعنی استری بگڑ گئی ہے تو عورتیں پڑوس میں سے استری منگوا لیتی ہیں. اس میں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی میرے شوہر کو کیا کپڑے دینے پڑیں گے پریس والے. لیکن اگر وہ استری منگواتی ہیں تو وہ وقت کی قدر کر لیتی ہیں اور وہ سوچتی ہے کہ صرف اسی کو نہیں، ایک جوڑ کو نہیں صبح میں جو کرنا ہے بلکہ 2-3 جوڑ اور بھی کر لیں، بچوں کی بھی کر لیں، میرے بھی کر لیں. اس وقت کی قدر کرتے ہوئے جتنا بھی کیا ہے اتنا چاہیں اتنا اسے استعمال کرتے ہوئے صرف وہ پریس واپس بھیج دیتی. میرے عزیز دوستو، حق تعالی شانہ نے بھی ہماری زندگی سنوارنے کے لیے اللہ نے وقت دیا ہے. جتنا بھی ہو سکے اپنی زندگی سیدھی کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کو کیا اوقات کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کل جب آنکھ بند ہوگی تو ہماری وقت کی قدر دانی کی ہمیں کیا ہے احساس ہوگا. ورنہ وقت تو ایک برف کے مانند ہے، وہ پگھل ہی جائے گا. یہ صحت جو اللہ نے دی ہے وہ تو آج ہے تندرستی. ان لوگوں کو پوچھئے کہ جن کے پاس کل تندرستی تھی آج نہیں. بہت سے ہٹتے کٹتے نوجوان ہیں لیکن ایک حادثہ ہو گیا تو کیا ہے پھر زندگی بھر ان کو کیا ہے بستر میں بیٹھنا پڑتا ہے. میرے عزیز دوستو، اور وہ جو جوانی کے زمانے میں عبادت کرتے تھے، تندرستی کے زمانے میں عبادت کرتے تھے، وہ کیا اس کو کر بھی نہیں پاتے. تو میرے عزیز دوستو، وقت بڑی قیمتی چیز ہے. اس وقت کی اگر آدمی قدر کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کے بڑے مزے ہیں. اگر اس وقت کی اللہ تعالیٰ اگر حساب لے لے گا تو ہمارے پاس کیا جواب. سیدنا عمرو ابن میمون اودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ایک روایت سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کیا ہے آپ غنیمت سمجھیے. شبابک قبل حرمک، اپنی نوجوانی کو بڑھاپے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے. وغناک قبل فقرک، اپنی مالداری اور اپنے کیا فارغ البالی کو فقیر ہونے سے پہلے، محتاج ہونے سے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فارغ زمانے کو اس کے قدر کر لو اپنے پہ کیا ہے تو مشغول ہونے سے پہلے. اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کیجئے اپنی موت سے پہلے. تو میرے عزیز دوستو، یہ وقت کی قدر بڑی عجیب چیز ہے. میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، اور ان اوقات کی قدر اس طریقے سے کرنی چاہیے. سیدنا مجدد الفیستانی نور اللہ مرقدہ وبرد مزگاہ فرماتے ہیں کہ ان اوقات کی قدر کرنے میں سنتوں کی رعایت کریں. اس لیے کہ 1000 اگر آدمی کو کرامات اور کیا ہے 1000 غیر سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا موقع مل جائے لیکن سنت کے اوپر عمل کرتا ہے نہیں ہے تو وہ ہیچ ہے معمولی. اور اگر ایک سنت پر اگر اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں تو ہزاروں کرامتیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو وہ ہمیں سنتوں کے مطابق اپنے اوقات کی قدر کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر مبارک سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ان کی باری تھی. تو جب صبح میں اٹھے ہیں تو دیکھا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول ہیں. جب نماز کے لیے تشریف لے گئے یہی حال تھا فجر کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے بعد بہت دیر سے گھر تشریف لائے. تو دیکھا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت ہی میں مشغول ہے. ہاں بھائی، حضرات ازواج مطہرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی وہ فارغ اوقات میں اللہ کی عبادتوں میں مشغول رہتی تھی. وہ ہما شما کے یہاں بیٹھی نہیں رہتی تھی. ہماری ماں بہنیں آج کل اپنے فارغ اوقات کو یا تو ٹک ٹاک کے اندر یا تو کیا ہے ادھر ادھر کی ایران توران کی باتوں کے اندر اپنے وقت کو گزارتی ہیں. اس کے مقابلے میں ازواج مطہرات اور قرون اولیٰ کی جو عورتیں تھیں وہ اپنے اوقات کو کیا ہے عبادات میں گزارتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت تشریف لائے. دیکھا کہ وہ مصلی پر بیٹھی ہوئی ہیں. چاش کا وقت یعنی آج کل تقریباً 9-10 بجے. پوچھا سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ جب سے میں گئی ہوئی عبادت ہی میں لگی ہوئی ہے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت اچھا ہے.
لیکن اگر آپ صبح شام ان 3 کلمات کو اگر پڑھ لیجئے تو تمہیں اس صبح سے لے کر اب تک جو تم نے عبادت کیے ہیں اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ وہ کلمات یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرا عزیز دوستو، معمولی سا جملہ ہے، ہر آدمی بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا، ہر ایک مرد ہو یا عورت اس کو یاد کر سکتا ہے۔ معمولی سا جملہ ہے، 3 جملے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی۔ اتنے جملے ملے میرے عزیز۔ سبحان اللہ و بحمدہ کتنے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالغ نظری، آپ کا سوچ، آپ کی سوچ کی پرواز کتنی بلند ہے۔ اس حدیث کی دعا کے اندر آپ دیکھیے کہ آدمی اپنے اوقات کی انہی قدر کرتے ہوئے ان کلمات کو بھی پڑھ لے گا تو صبح کیا ہے اس کو بہت سارا اجر ملے گا۔ صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لیں، شام میں پڑھ لیں اور عبادت میں اگر گزارتا رہتا ہے تو کیا وہ اللہ کے یہاں محروم رہے گا؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اللہ کی پاکی اور اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ کتنی؟ اللہ کی مخلوق کی مقدار۔ میرے عزیز دوستو کتنی مقدار؟ 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں، اللہ کی مخلوق۔ اب اللہ کی مخلوق کتنی ہے؟ اللہ کی مخلوق میں صرف ایک ہی مخلوق لے لیجئے، انسان۔ تو کتنے انسان ہیں؟ آج دنیا میں تقریباً 6.5 ارب آبادی ہے، 650 کروڑ آبادی ہے آج پوری دنیا کی تقریباً۔ وہ تو ابھی اتنی مقدار نہیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک ہونے والے کتنی انسانیت ہو گئی، اتنی مقدار انسانوں کی، اتنی ہی مقدار جانوروں کی۔ اب جانوروں میں بھی کتنی مخلوقات ہیں، اس فضا کے اندر کتنے بیکٹیریا ہیں اور اس کیا ہے کتنے جراثیم ہیں، وہ بھی تو اللہ کی مخلوقات ہیں۔ ان تمام کی کیا کیا تعداد کی مقدار کتنی بڑی اللہ کے رسول کی بالغ نظری ورضا نفسی، اور اللہ کی رضامندی کے خاطر وزینت عرشی، اللہ کے عرش کے وزن کے برابر۔ اب اللہ کا عرش کا وزن کتنا ہے معلوم نہیں، اللہ ہی کو معلوم ہے کتنا بڑا عرش۔ آگے کیا فرماتے اللہ کے رسول؟ وَمِدَادَ کَلِمَاتِ، اللہ کے کلمات کو لکھنے کی برابر جتنی روشنائی ہیں اتنے ایک برابر۔ میرے عزیز دوست، اللہ کے کلمات کو لکھنے کے برابر جتنی روشنائی استعمال ہوتی ہے ان تمام کی مقدار میں اللہ کی کیا تعریف اور حمد بیان کرتا ہوں، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ اب اللہ کی تعریف لکھنے میں کتنے کلمات، کتنے کیا ہے روشنائی چاہیے معلوم ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک جگہ کے اوپر قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اگر کہہ دیجیے آپ کو کہ یہ سمندر میرے کلمات، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، تو سمندر تو ختم ہو جائے گا میرے رب کے کلمات کو لکھنے سے پہلے پہلے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ دوسری اتنی اور روشنائی لائی جائے۔ اور میرے عزیز دوستو دنیا کے 7 سمندر ہیں، تو 7 سمندر کے برابر اگر سارا پانی کیا ہے روشنائی بن جائے اور دوسرا اتنا ہی پانی روشنائی بن جائے، اللہ کی تعریف کے کلمات لکھے نہیں جا سکتے۔ تو یہ اللہ کے رسول کے اس چھوٹی سی دعا کے اندر ان ساری چیزوں کو سنبھالیا۔ آدمی اپنے وقت کی قدر اگر سنت کے مطابق کرتا ہے تو حق تعالی شانو کیا ہے اس کے بڑے مزے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، وقت کی قدر وہی لوگ پہچانتے ہیں کہ جن کو کیا ہے اپنے وقت کی کیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، اب بھی سنا دیتا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، غالباً سفیان ثوری یا کوئی اور کسی کا واقعہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں آنے والا انسان، یعنی ہم لوگوں کی مثال تو ایسی ہے جو کسی سفر میں گئے ہیں، ساتھ میں بہت سارے روپے پیسے لے کر گئے ہیں، لیکن آگے جا کر جب سفر میں گئے ہیں تو کیا ہے ان پیسوں کو، ان روپے کو انہوں نے کیا اڑا دیے اور اس کی قدر نہیں کی کہ ہمیں اس سفر میں کیا اس کو خرچ کرنا ہے۔
اب تھوڑے سے روپے ہمارے پاس رہ جائیں، اس کے بعد معلوم ہوا کہ ہمیں سفر تو بہت لمبا ہے اور ان روپے پیسوں کی قدر کریں، اس لیے وہ گن گن کر کیا ہے استعمال کرتا ہے۔ ایسے ہی میرے عزیز دوستو، میری اور آپ کی عمر، اس کی بہت سارے کیا سال گزر گئے۔ آج ہم خوش ہوتے ہیں کہ آج ہم 25 سال کا ہو گیا، باپ خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا آج جوان ہو گیا 15 سال۔ میرے عزیز دوستو، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اس سے سال گرا سے یہ گرا ہم کو سمجھ میں آئی، سال گرا سے یہ گرا ہم کو سمجھ میں آئی، یعنی یہ ہمیں حل نکلا کہ آج ہماری عمر کی ایک گرا اور کھل گئی، کہ آج ہماری عمر کی ایک گانٹ اور بھی کھل گئی۔ ہماری عمر کم ہوتی ہے تو ہماری عمر کہیں زیادہ نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیز دوستو، اس بزرگ نے کہا کہ ہمارے پاس اب گنے چنے سال ہیں اور ہم نے اپنی زندگی کو کیا ضائع کر دیا ہے، تو اس زندگی کو اب مابقیہ کے لیے جو گنے چنے اوقات ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ورنہ میرے عزیز دوستو اللہ کے یہاں کوئی عذر قابل قبول نہیں، کسی کا بھی کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کو تو ہر چیز کا، دنیا میں ہم باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے استاد کو، اپنے ٹیچر کو، اپنی مشغولی کا اپنے کی کوئی بہانہ کر کے سمجھا دیں گے۔ اللہ کے یہاں کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، وہاں تو کیا ہے گرہیں کھل جائے گی، وہاں تو اللہ کے سامنے سبھی چیزیں کیا ہیں عیا بیاں ہو جائے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ جو اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی حقیقی قدر یہی ہے کہ اس کو اللہ کی رضامندی کے اندر استعمال کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، ایک تو صحت ہے اور فراغ، یعنی آدمی جب فارغ ہیں، فارغ البال ہیں، اس وقت قدر کرنی چاہیے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، جو لوگ طلبہ ہیں ان کے لیے خاص ہیں، تفقہوا قبل ان تصودوا، کہ تم کچھ حاصل کر لو، علم، کچھ تفقہ فی الدین حاصل کر لو، قبل اس کے کہ تمہیں کیا ذمہ داریاں سپرد کیے جائیں، قبل اس کے کہ تم سردار بنائے جاؤ، قبل اس کے کہ تم قوم کے ذمہ دار بنائے جاؤ، اس سے پہلے کچھ حاصل کر لو۔ تو آدمی کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، صحت کا زمانہ ہو یا تندرستی کا زمانہ ہو، یہ تمام اور کیا کہتے ہیں اپنے فارغ بالی کا زمانہ ہے، ان اوقات کی قدر کرنی چاہیے۔ الرابع عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لمن تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا احب ان اكون عبدا شکورا، متفق علیہ۔ یہ روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے، فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب میں اتنا مجاہدہ کرتے تھے، اتنا دیر تک نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کیوں اتنا مجاہدہ کرتے ہیں؟ کیا اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں یہ نہ چاہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں، اللہ نے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ بھئی نبی قبل النبوت بھی معصوم ہوتا ہے اور بعد النبوت بھی معصوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی کیا حفاظت فرماتے ہیں گناہوں سے، نبی سے کبیرہ گناہ قبل النبوت بھی نہیں ہو سکتا، بعد النبوت بھی نہیں ہو سکتا، اور صغیرہ گناہ کی بات میں بھی تفصیل یہ ہے کہ وہ گناہ جو خست کے قبیل سے ہیں، رذیلہ اور کمینی پنے کا علامت ہیں، وہ گناہ نبوت سے پہلے بھی چاہے صغیرہ ہیں نبی سے سرزد نہیں ہو سکتے۔ ہاں وہ گناہ جو معمولی سے ہیں، جو خست کے قبیل سے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں حضرات علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ وہ گناہ بھی حضرات انبیاء سے نہیں ہو سکتے۔ ہاں نبی سے صغائر وہ ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ نبی نے کسی وقت کیا ہے، نبی نے کسی وقت اولا اور خلاف اولا کے اندر کہ کوئی چیز بہتر تھی، اس سے امت کے اوپر شفقت کرتے ہوئے خلاف اولا کے اوپر عمل کیا۔
وہی اللہ کے رسول کے لیے کیا ہے؟ صغائر تھی. تو وہ گناہ بھی اگر اللہ کے ہاں کیا ہے، اگر یہ بھی اگر گناہ شمار ہوتے ہیں اللہ نے اسے بھی معاف کر دیے ہیں، تو اے نبی آپ کیوں اتنے زیادہ مجاہدہ کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہمارے لیے یہ تعزیہ نے عبرت ہیں. ہمیں معلوم نہیں نبوت کے زمانے سے ہم اتنے دور ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، ایک بزرگ ہیں، ان کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ نوجوانی کے عالم میں ان کے پاس تنہائی میں ایک نوجوان اپنے زمانے کی بہت خوبصورت عورت آ گئی اور اس نے کہا کہ آپ مجھ سے میری حاجت پوری کر لیجئے، یعنی اپنی شہوت پوری کر لیجئے. انہوں نے استغفار کیا اور کیا اس کو بھگا دی کسی طریقے سے. بڑھاپے میں ان کو خیال آیا کہ کاش کہ میں اس وقت اس عورت سے غلطی کر لیتا، صرف خیال، جمع بھی نہیں، غلطی کر لیتا تب توبہ کر لیتا، معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ. یہ خیال آنا تھا. وہ بزرگ سے اللہ والے فوراً کیا استغفار کیا اور اللہ سے روتے رہے، روتے رہے، اسی حال میں سو گئے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں روتے ہو بھائی؟ کیا بات؟ کہا کہ جوانی میں اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی تھی ایک گناہ سے، وہ گناہ میں نے نہیں کیا. جب بڑھاپے میں سارے اعضاء نے جواب دیا اس وقت مجھے آج ایک خیال آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تیرا قصور نہیں ہے، اس میں قصور زمانے کا ہے کہ جس وقت تو جوان تھا تو وہ زمانہ مجھ سے قریب تھا، آج تو بوڑھا ہو گیا ہے تو زمانہ مجھ سے دور ہو گیا ہے. تو زمانہ مجھ سے دور ہونے کی بنا پر فتنے اتنے پھیل گئے ہیں کہ ماحول کا اثر اتنا کیا ہے پڑ رہا ہے. تیرا اس میں کوئی قصور نہیں. تو میرے عزیز دوستو، ہم تو نبوت کے زمانے سے بہت دور ہیں، اس لیے ہمیں اپنے اوقات کی قدر کرنی چاہیے. قدم قدم کے اوپر کیا ہے، ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. اپنے اوقات کی قدر کرتے ہوئے جو آدمی اپنے اوقات کی قدر کرتا ہے حق تعالی شان اس کی کیا ہے نواز دیتے. حضرت والا تھانوی نور اللہ مرکزہ برد مزاؤ ہے، ان کا واقعہ آتا ہے کہ مرض الموت میں ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ ان سے کوئی بھی بات نہ کریں، بات کرنے نہ دی جائے. یہ بات کریں گے تو ان کی بیماری بڑھ جائے گی. تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آیا، کوئی کچھ پوچھنا چاہا، حضرت ذرا خاموش تھے. تھوڑی دیر کے بعد ذرا تک ہوش ہوا تو بلاؤ ان کو. جواب دیا، ارے حضرت آپ کو نہ کہا ہے. پھر اس کے بعد مولانا شبیر علی جو حضرت کے غالباً بھانجے ہوتے تھے، ان کو بلایا کہ فلاں کام کر دو، فلاں کام کر دو. لوگوں نے کہا حضرت سب کام اپنے وقت پر ہو جائے گا، آپ اپنا کیا ہے آرام کیجیے. حضرت نے وہ جواب دیا ہے، وہ تاریخ میں کیا زر ورق کیا ہے، زر قلم، سونے کی قلم سے کیا لکھنے کے لائق، سونے کے عروج، کہ زندگی کے وہ لمحات جو لمحات مخلوق کی خدمت میں یا اپنی آخرت بنانے میں کام نہ آئے، وہ لمحات کیا بیکار ہیں. وہ لمحات کس کام کے کہ ان اوقات کے اندر بھی اس کی قدر نہ کرو. امام ابو یوسف نور اللہ مرکزہ برد مزاؤ کا جب انتقال ہوتا ہے تو انتقال سے پہلے انہوں نے کسی سے پوچھا، اپنے یہاں ایک شاگرد سے جو حاضر تھا، کہ رمی جمار کا کیا مسئلہ ہے. رمی جمار جو لوگ حج میں جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ 3 دن حج کے ایام میں شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، اس کو رمی جمار کہتے ہیں. کہ رمی جمار کا کیا مسئلہ ہے، اس کو پیدل کیا جائے یا سوار ہو کر کیا جائے. اب آج کل تو سواری ہونے جانے کا کوئی سوال ہی نہیں. اس زمانے میں سواری یعنی گھوڑا یا جو بھی اس زمانے کے اعتبار سے سواری ہوتی اس پر بھی جا سکتے تھے. کیسے کیا جائے اس کے یعنی اس کے بعد سواری کو روکا جائے یا نہیں ہر رمی کے بعد، یہی ہے مسئلہ. تو امام ابو یوسف نور اللہ مرکزہ شاگرد نے کہا کہ بھائی راکبن عمر شہرن راکبن، ہاں دعا کا مسئلہ ہے. تو ہر رمی جس کے بعد اگر دوسری رمی ہے تو دعا کی جائے، یعنی پہلے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا کی جائے، دوسرے کے بعد رمی کے بعد کیا ہے دعا کی جائے. مسئلہ یہ ہے. اور تیسرے کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہ کی جائے. تو اس نے کہا کہ دعا نہ کی جائے. امام یوسف نے کہا غلط. تو کہا کہ دعا کی جائے تینوں جگہ پر. امام یوسف نے کہا کہ غلط. تو پھر کیا ہے؟
تو حضرت امام یوسف نے فرمایا کہ ہر رمی جس کے بعد دوسری رمی ہے، یعنی ایک شیطان کو کنکری مارنے کے بعد اگر دوسرے شیطان کو مارنا ہے تو پھر کیا ہے، اس کے بعد دعا کیجیے، اور جس رمی کے بعد دوسرے کو نہیں مارنا ہے، یعنی آخری شیطان کو، اس کے بعد دعا نہیں کرنا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ امام یوسف نے مسئلہ بتایا اور میں ابھی گھر سے باہر نکلا اور رونے کی آواز آئی کہ امام یوسف کا انتقال ہو گیا۔ یہ انہوں نے اپنے زندگی کی قدر کی۔ علماء لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ موت کے وقت انسان کے اوپر حالات کیا ہیں، کھل جاتے ہیں، ہر چیزیں جو غیب کی ہوتی ہیں وہ نظر آنے لگتی ہے۔ ممکن ہے کہ شیطان اس وقت ان کو بہکانے آیا ہو، تو اس وقت انہوں نے شیطان کے رمی جمار کا مسئلہ چھیڑ کر کہ شیطان کو کنکری مارنے کا مسئلہ چھیڑ کر شیطان کو بھگایا۔ میرے عزیز دوستو، دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب کا واقعہ یہ تھے ہمارے اسلاف، جنہوں نے کیا اپنے وقت کے آخری لمحے تک اس کی قدر کی۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک مفتی صاحب کا واقعہ کہ ان کے پاس مسئلہ ہے، ہمیشہ مسئلے کے اندر لکھنے پڑھنے میں ایک مسئلہ آیا، زندگی کا آخری ٹائم تھا، اسی مسئلے کو پڑھتے پڑھتے ہی کیا ہاتھ میں ورق تھا اور کیا انتقال ہو گیا، وہی سینے پر ورق گر گیا۔ محدث ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے یہ روایت پوری کی پوری سند کے ساتھ پڑھی اور یہ جملہ پڑھا من کان آخر کلامہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے اپنے اوقات کی قدر کی ہے تو حق تعالیٰ شانو ان کو موت کے وقت تک ان کو کیا قدر کرنے کی توفیق نصیب کی، اور جن لوگوں نے اپنے اوقات کی قدر نہیں کی ہے تو وقت تو کیا ہے گزر جاتا ہے۔ برف کیا ہے، وقت گزرتے گزرتے اگر جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو برف سے کیا ٹھنڈا پانی بھی پیے گا، جوس بھی بنائے گا اور استعمال بھی کرے گا، اور اگر اس کی کوئی قدردانی نہیں کرے گا تو وہی برف کیا ہے کیچڑ میں بہہ جائے گا، وہی برف کیا پگھل کر کیا پانی ہو کر وہ کیا نسیہ منسیہ ہو جائے گا۔ زندگی کی اگر ہم قدر کریں گے تو حق تعالی شانہ کیا ہے ہمیں دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا احب ان اکون عبدا شکورا، اللہ نے میرے پر اتنے بڑے بڑے انعامات کیے ہیں تو کیا میں ان انعامات کی کیا قدر نہ کروں، میں اللہ کا شکر گزار نہ بندہ نہ بنوں۔ الخامس عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احيا الليالي وايقظ اهله وجد وشد المئزر، متفق علیہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو رات بھر عبادت میں گزار دیتے اور گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے اور بہت زیادہ کوشش اور مجاہدے میں اپنی رات گزارتے اور اپنی ازار باندھ لیتے۔ ازار باندھنے سے لیتے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عورتوں سے دور رہتے تھے، ایک مطلب تو یہ بھی ہے، اور دوسرا مطلب یہ جیسا کہ ہم لوگوں کو کوئی کام کرنا ہو تو ازار اونچے چڑھا دیتے ہیں نا، پانچے اونچے چڑھا دیتے ہیں اور اس کے بعد کام کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بہت ہی عبادت کے لیے کمر بستہ رہتے تھے، دن و رات کی قدر کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ رمضان کے اس سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان کے اندر خصوصاً اپنے اہل و عیال کو بیدار کرنا چاہیے، اور خصوصاً اہل و عیال کے کیا ہے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ مبارک ہے وہ شخص کہ وہ خود تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اگر بیوی اٹھتی نہیں ہے تو اس کے اوپر پانی ڈالتا ہے تاکہ وہ بھی اٹھ جائے۔ اللہ کے رسول نے اس کے لیے مبارکبادی کی، کیا ہے اس کے لیے دعائیں کی، اور مبارک ہے وہ عورت جو تہجد کے لیے خود اٹھتی ہیں، اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہیں، اگر وہ نہیں اٹھتا اس کے اوپر پانی چھڑکتی۔ میرے عزیز دوستو، یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہیں، جیسے وَأْمُرْ أَهْلَكَ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ہم اپنے اہل و عیال کی نوافل کی تو کیا فرائض کے بارے میں اپنے اہل عیال کا محاسبہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر جا کر اپنے بیوی بچوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تم نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا؟ اگر ہم اتنا کرتے ہیں تو یہ بھی ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، قرآن کے مطابق کیا عمل کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا،
اور اگر ہم اتنا بھی نہیں کرتے تو نبی تو کیا ہے اپنے اہل و عیال کو سنن کے لیے بھی اٹھاتے تھے، بزرگان دین بھی اپنے اہل و عیال کو سنن کے لیے اٹھاتے ہیں۔ ہم اپنے اہل و عیال کو نماز کے لیے پوچھنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ ہمیں کیا ہے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اہل و عیال کی کتنی فکر کر رہے ہیں۔ میرا بیٹا کس نہج پر جا رہا ہے؟ میرا بیٹا سنت کے خلاف چل رہا ہے، سنت کے موافق چل رہا ہے؟ میری بیوی سنت کے مطابق اس کا لباس ہے یا نہیں؟ گھر میں اس کی رہن سہن سنت کے مطابق ہے یا نہیں؟ وہ نماز کی پابندی کرتی ہے یا نہیں؟ نماز پڑھتی ہے تو سنت کے مطابق ادا کرتی ہے یا نہیں؟ ان تمام چیزوں کی ذمہ داری مرد کے اوپر آتی ہے۔ مرد گھر کا قوام ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس کی قدر کرنے کی، ان چیزوں کے خیال کرنے کی، اپنی زندگانی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔